السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 کے پیارے پیارے طلباء و طالبات، آج آپ کا اگلا سبق اسلامیات کا میں سمجھا رہی ہوں۔ سبق کا نام ہے غزوہ خیبر سے وصال تک۔ وصال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی انتقال تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے غزوہ خیبر کے متعلق اس میں بتایا گیا ہے۔ غزوہ خیبر، آپ کو معلوم ہے خیبر مدینے سے 150 کلومیٹر دور واقع ہے، اور یہاں کے جو مشہور قبیلہ تھا، یہاں ایک بنو غطفان اور کچھ یہودی قبیلے جو مدینے سے چلے گئے تھے، وہیں آباد ہوئے تھے جا کر، وہ یہاں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کے سب سے بڑے مخالف گروہ جو تھے وہ قریش تھے، پہلے مکہ والے، تو ان کا زور ٹوٹ گیا۔ اب ان کے ساتھ صلح حدیبیہ میں جو 10 سال جنگ نہ کرنے کو معاہدہ ہوا تھا، اس وجہ سے کچھ سکون ہو گیا۔ اور ادھر خبریں آ رہی تھیں کہ بنو غطفان قبیلہ اور دیگر قبائل جو ہیں وہ مدینے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، لہذا ان کی سرگوبی ضروری تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے جب واپس آئے تو چند ہی دن گزرے تھے کہ خیبر کی طرف انہوں نے اپنے لشکر روانہ کیے، اور ان کی تعداد تقریباً 1400 سے 1800 تھی، اور یہاں ان کے 8 مضبوط قلعے تھے خیبر میں، تو جنہیں یہودی سمجھتے تھے کہ یہ ناقابل تسخیر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے اپنے صحابہ کو لے کر، اور آپ نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ پھر صبح ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ آشوب چشم یعنی آنکھوں کی تکلیف اور بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو آپ نے انہیں بلایا اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور پھر ان کو جھنڈا پکڑوایا۔ حضرت علی جو تھے جب میدان کارزار میں اترے تو قلعہ نائم کے حاکم مرحب نے للکارا۔ حضرت علی اس کے مقابلے پر آئے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ مرحب کے بعد اس کا بھائی یاسر آگے بڑھا تو حضرت زبیر بن عوام نے اس کا کام تمام کر دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی، اور ایک ایک کر کے تمام 8 کے 8 قلعے فتح ہو گئے۔ خیبر کی لڑائی میں مسلمانوں کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا، بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا، اور یہاں کے یہودیوں نے صلح کی درخواست کی، اور کچھ یہودیوں نے یہاں قیام کی اجازت بھی مانگی، جو کہ آپ نے منظور فرما لی۔ اور جو لوگ خیبر چھوڑ کر جا رہے تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ جتنا سامان اپنی سواریوں پر لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں۔ تو فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے گرد و نواح میں لوٹ مار کرنے والے سرکش بدو قبائل کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیے، اور ان کا بھی قلعہ قماع کر دیا۔ اس میں یعنی کامیابی ہوئی آپ کو۔ اس کے بعد 2 غزوات ہوئیں، چھوٹی چھوٹی یعنی جنگیں ہوئیں، جن میں سے ایک کہلاتی ہے غزوہ وادی القریٰ، اور دوسری کہلاتی ہے غزوہ ذات الرقاع۔ ان دونوں میں بھی آپ کو کامیابی ہوئی، ان میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور یہودی اور دشمن قبیلوں نے ہتھیار ڈال کر اطاعت منظور کر لی۔ تو امید ہے کہ یہ چھوٹا سا لیسن آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے بچوں، اب میں آپ کو کاپی ورک کرواتی ہوں، سمجھاتی ہوں۔
اچھا کلاس 7 کے بچوں، غزوہ خیبر سے وصال تک یہ سبق آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس کا ہوم ورک آپ کو کیا کرنا ہے، دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، خیبر میں کیا سازش کی جا رہی تھی؟ اس کا جواب ہے سامنے، ایک لائن کا جواب ہے، بنو غطفان قبیلہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مدینے پر حملے کی سازشیں کر رہا تھا۔ سوال نمبر 2، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لشکر کا علم دیا تب وہ کس بیماری میں مبتلا تھے؟ تو ابھی آپ نے سبق میں پڑھا کہ وہ آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا تھے، یعنی ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، سوزش تھی، تو پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر ٹھیک کیا۔ سوال نمبر 3، قلعہ نائم کے مارکے میں کن صحابیوں کا مقابلہ دشمن قائدین سے ہوا؟ قلعہ نائم کے مارکے میں وہاں کے حاکم مرحب کا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور ایک ہی بار میں کام تمام کر دیا۔ پھر مرحب کا بھائی یاسر آگے بڑھا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ ہو گیا۔ اب ہے سوال نمبر 4، خیبر کی فتح کے بعد یہودیوں کو کس چیز کی اجازت دی گئی؟ تو ابھی آپ نے پڑھا تھا، جواب یہ ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد بعض یہودیوں نے خیبر میں قیام کی اجازت طلب کی تھی تو انہیں وہ اجازت مل گئی، اور جو لوگ خیبر چھوڑ کر جا رہے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی کہ اپنی سواریوں پر جتنا سامان لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5، خالی جگہ پر کرنا ہے جو آپ کی کتاب میں ہی ہوتی ہیں۔ یہ ہیں 6 جملے ہیں جن کی خالی جگہ پر کی ہوئی ہیں۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 6، فتح خیبر کے بعد کن لوگوں کے خلاف اسلامی لشکر روانہ کیے گئے؟ تو سن 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے گرد و نواح میں لوٹ مار کرنے والے سرکش بدو قبائل کی سرکوبی کے لیے، یعنی ان کا سر کچلنے کے لیے لشکر روانہ فرمائے اور اس میں کامیاب رہے۔ پھر غزوہ وادی القرا اور غزوہ ذات الرقاع میں بھی کامیابیاں حاصل کی، اور ان دونوں غزوات میں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ دشمن قبائل نے مرعوب ہو کر ہتھیار ڈال دیے اور اطاعت قبول کر لی۔